السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ماہ شعبان کو شعبان المعظم کیوں کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے رکھنے کا حکم کیوں فرمایا تھا، اور شعبان کے مہینے کی فضیلت اسلامی اعتبار سے کیا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا لفظ شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی نیکی اور خیر و خوبی میسر ہوتی ہے، اور گویا اس مہینے میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور معظم کے معنی عظمت والی چیز کے ہیں، اور کیونکہ یہ مہینہ شریعت کی نظر میں عظمت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور برکات کا اس میں نازل ہونا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں برکت فرمانے کی دعا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے چاند اور تاریخوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تمہید ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ انہی جیسی وجوہات کے پیش نظر اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے، یعنی ان مہینوں میں ہماری طاعت اور عبادت میں برکت عطا فرمائیے، اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا دیجیے، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کر سکیں، جس سے شعبان کے مہینے کا برکت والا ہونا ظاہر ہوا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی غرض سے شعبان کے چاند کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو۔ ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ۔ رمضان کی تعظیم اور احترام کی وجہ سے پھر معلوم کیا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی عمروں کا ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے مہینے تک فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی بنی آدم پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بنی آدم اس سال میں فوت ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اترتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنی سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی فرماتے ہیں جن کے فوت ہونے کا اس سال میں اللہ تعالی ارادہ فرما چکے ہوتے ہیں۔
آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو پہلی بات تو معلوم ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی بھی کئی سبب اور کئی حکمتیں ہیں، جن میں بعض وہ ہیں جن کی طرف بعض حدیثوں میں بھی ارشاد ملتا ہے۔ مثلاً اس مہینے میں شعبان کی 15ویں رات اور اس کے فضائل کا پایا جانا، اور اس مہینے میں بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کا پیش ہونا، اور پورے سال میں مرنے والوں کا فیصلہ ہونا۔ اس کے علاوہ رمضان کا احترام اور تعظیم اور اس کی تیاری، اور رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق، اور اس کا استقبال بہتر طریقے پر ہونا بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا قوی سبب ہے۔ دیکھا کہ شعبان کے مہینے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی اگر کہہ دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اتنا بھی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کو پورا کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔